شام کے 4:40 ہو چکے ہیں. کئی باتیں ہیں جو مجھے کہنی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سائنس کرتے ہیں. تو اب دیکھ لو سائنس کا بادشاہ کیا کیا کرتا ہے. کافی باتیں ہیں آج کہنے کے لیے, لیکن کوشش کروں گا تھوڑا کوئکلی بات کروں. ایک تو یہ کہ پہلے میں منظر بتاؤں اور سمجھاؤں کہ اس وقت پانی برس کے تھما ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بوندا باندی نہیں ہو رہی, ایک بوند بھی نہیں آ رہی, مطلب سوکھا ہوا ہے, رکا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ موسم دیکھا جا سکتا ہے صبح سے موسم ایسا ہی ہے. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ صبح بھی ایسا ہی تھا, ابھی بھی ایسا ہی ہے, مطلب کوئی فرق بھی نہیں پڑا ہوا موسم کے اوپر. ٹھنڈ 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 اور سردی والی بات. تیسری کہ گرمی میں سردی میں بدلی ہوئی ہے, پورے شہر کا موسم سرد ہو چکا ہے, ٹھنڈا ہو گیا ہے, جیسے کہ سردیوں میں ہوتا ہے دسمبر والا. ابھی دیکھو ایک اور گلاہٹ نوٹ کرو, پتے کیسے لے لہا رہے, اور ہوا, چوتھی چیز ہوا نوٹ کرو کتنی تیز ہے. دیکھ رہی ہے ہوا کی اسپیڈ, یہ ہوا کی اسپیڈ نوٹ کرو. کتنی چیزیں میں نے گنوا دی ہیں, سردی گنوا دی, ہوا گنوا دی. پتا نوٹ کرو, پتا ابھی بھی نہیں ٹوٹا, پتا ابھی تک موجود ہے, پتا نہیں ٹوٹ کے آ رہا, باقی سب اپنی جگہ پر ہے. ادھر بھی دیکھ لیتے پھر. او مائی گاڈ, دس از امیزنگ. یہ کیا ہے, آ گئی بات مزے کی یار. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ابے 10 کھلے ہوئے ہیں, اور بھی ہیں کیا پتہ نہیں, اور ہونا گن لینا. اور ادھر دیکھتے ہیں ذرا, ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. نوٹ کرو. اب مزے کی بات یہ کہ میں نے صبح جو سیریز ایک بن رہی تھی, ایک اور سیریز جو بن رہی تھی اسلامی خرافات کے نام سے, اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے آج صبح کے وقت میں ہی کس طرح میرے اوپر پانی کی بوند آتی ہیں اور رک جاتی ہیں, آتی ہیں اور رک جاتی ہیں, اور اللہ برسا کے روکتا ہے فوراً. وہ ایک چیز اس میں نوٹ کرو, اس سیریز میں, اس لیے کہ ہے آج کا ہی, لیکن وہ سیریز الگ تھی, اسی کے حوالے سے میں ریکارڈ کر رہا تھا. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ نوٹ کرو, جس دن سے میں نے بات کہی ہے کہ برسات چاہیے, پانی چاہیے, میں سسٹم انلاک کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, جو بھی کچھ ہے, تم دیکھو اسی کے بعد سے لاہور شہر کے اندر موسم گرمی سے سردی میں چلا گیا. اس کے بعد ہی ہوا نا, اس کے بعد ان کو مونسون تو نہیں بولیں گے, اس کے بعد ان کو پاکستان بھر کے اندر اچانک موسم میں تبدیلی نظر آتی ہے. میڈیا پہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, لاہور کا موسم گرم سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سردی آ جاتی ہے, اور بارش کا ایسا لگتا ہے جیسے ایک سلسلہ جو تھما ہوا تھا, بند تھا, وہ کھل گیا. اچھا, دوسری ایک اور خاص بات, جو طوفان آتا ہے وہ بھی اسی دن کا خاص طوفان ہوتا ہے جب لیجنڈ کی ویب سائٹ مکمل ہوتی ہے. لیجنڈ آیا پانی آیا, ایک تو وہ والی سیریز, اور اس کے بعد ایک تو وہ تھا لیجنڈ آیا پانی آیا, وہ تب ہوا, اور اس کے بعد جو بنی اس کے بعد ہی ہوا نا 12 مارچ 13 مارچ 14 مارچ چلتا رہا, ایک سین چلنا شروع ہو گیا. پھر میری ویب سائٹ مکمل ہو گئی, پھر میں میدان میں اترا, پھر پانی کا آنا, پھر شب قدر کی ویڈیو کا بننا, پھر شب قدر کی ویڈیو کے بعد جو پہلے بنی تھی 10-11 مارچ کی بات ہے, پھر اس کے بعد ہی سسٹم میں تبدیلی آنا. لیکن اس طرح کا موسم تب بھی نہیں آ رہا تھا. یہ تو سردی آ گئی, اور میڈیا والے کہنے پہ مجبور ہیں کہ سردی آ گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے سردی آ گئی, یا تو سردی آئے نہیں, لگ نہیں رہا سردی واقعی آ گئی. نیچے بھی دکھاتا ہوں, پانی نوٹ کرو کتنا برسا ہوا ہے. اللہ اکبر. کائنات میں سائنس کی کتابیں پڑھنے والے بچوں, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سائنس ہے کہ ایک انسان کے کہنے پر پورے ملک کا موسم بدل سکے, شہر کا موسم گرم سے ٹھنڈا ہو سکے. میرے کہنے پر, میں تو سیدھی بات کروں گا کیونکہ میں نے ہی بولا, ویڈیو میں نے ریلیز کی. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ویڈیو ہی تو بناتا ہے, ویڈیو بنانے سے کیا ہوتا ہے, میں نے تو ویڈیو ہی تو بنائی تھی, ویڈیو بنانے سے کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے نا. ویڈیو بنانے سے پورے شہر کا گرم موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ویڈیو بنانے سے پورے شہر کی بند بارش کھل جاتی ہے, ویڈیو بنانے سے پاکستان بھر کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, ویڈیو بنانے سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کائنات کا اندر ایک گاڈ ہے جو سنتا ہے. وہ ویڈیو فالتو نہیں بننے دیتا, وہ اس ویڈیو کے ذریعے اگر ہونے والا کام ہے وہ بھی کر دیتا ہے اپنے حکم سے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے ویڈیو سے. ہاں ویڈیو سے, ویڈیو ہی تو جاری کی تھی میں نے نتن یاہو کے خلاف, لکھا ہی تو تھا سوشل میڈیا پہ نتن یاہو کے خلاف, اسرائیل کے خلاف لکھا ہی تھا. خالی کون سی سائنس تھی, پورے سسٹم فیل ہو گئے ڈیفنس کے, وہاں کے میزائل نہیں روک پا رہے. لکھا ہی تو تھا, بولا ہی تو تھا, ویڈیوز پہ جاری تو کیا تھا, آگ لگ گئی تھی پورے اسرائیل کے اندر. لکھا اور بولا ہی تو تھا. وہ جو حضرت عمر فاروق پہ بکواس کرتے ہوئے تمہیں ملیں گے نا مسلمانوں کے اندر منافق لوگ, جو کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے کوئی خط نہیں لکھا تھا, کوئی دریا نیل جاری نہیں ہوا. لیجنڈ کے لکھ دینے پہ آدھی طوفان شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے, جب اللہ چاہتا ہے. ہو گیا, پروو ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ شمس تبریز کے کہنے پہ ملتان کی گرمی نہیں بڑھی تھی, لیجنڈ کے کہہ دینے پر لاہور کی گرمی بڑھ گئی تھی اللہ کے حکم سے.
प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो साइंस के एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह अगर है इस कायनात में जो चल रहे हैं, तुम्हारी साइंस की थ्योरी में जो आता है, उनमें तब्दीलियाँ कैसे हो जाती हैं? एक शख्स के कहने पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आइटम सब तब्दील हो जाते हैं। बेटा एक शख्स के कहने पे नहीं होता, एक शख्स के कहने की वजह से जब अल्लाह चाहता है ना तो बदलने वाला मेरा अल्लाह है। उंगली का इशारा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था चांद की तरफ, चांद के तोड़ने वाला और टुकड़े कर देने वाला मेरा अल्लाह था। आसा तो मूसा अलैहि सलाम ने मारा था समंदर पर, समंदर के टुकड़े करके अलग अलग कर देने वाला अल्लाह था। लकड़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को पकड़ाई थी, उस लकड़ी को तलवार बना देने वाला अल्लाह था। अब पता लगा इंसान काम करते हैं ज़मीन पर और उनकी बैकिंग पर सपोर्ट कायनात के बादशाह की होती है, तब होते हैं ऐसे काम। तो तुम लोगों को जब मैं कहता हूँ ना ये साइंस का बादशाह अल्लाह है, तो वो सच है, साइंस का बादशाह अल्लाह ही है। अल्लाह ने क्रिएट की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको तुम किताबों में चाटते हो पढ़कर और फिर अंदर घुस घुस के देखते हो। अल्लाह ने क्रिएट किया है, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस थिंग्स। है कौन उसके अलावा? कोई और खुदा है तो लेके आओ, कोई और उस खुदा का पुजारी है तो मेरी टक्कर पे लाओ। तुम आओ मेरी टक्कर पर, तुम मुझसे मुकाबला करो, तुम मुझे शिकस्त दे के दिखा दो, तुम ऐसे काम करके दिखा दो, अपने शहर में ही कर लो, छोड़ दो, पूरी दुनिया तक तो तुम्हारी पहुंच नहीं है ना। पूरी दुनिया का सुल्तान तो मैं हूँ अल्लाह के फजल से, फजलो करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम इतना ही कर लो कि अपने शहर में परफॉर्म कर लो इतनी चीज़ें जो आज तक मैंने परफॉर्म की है अल्लाह की मदद से। यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नेवर डू इट। तुम्हारी वो कहते हैं ना, मैं कहना नहीं चाह रहा, घटिया बात हो जाएगी, वो कहते हैं तुम्हारी डैश 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 छत पे लग जाएंगी। हाँ, समझ में आ गया ना? तो आइंदा इस्लाम मिटाने के लिए भौंकने की कोशिश नहीं करना इस्लाम पर। मैंने साइंस के बादशाह की मदद से ही दिखा दिया है, ये चीज़ दिखा तो दिया। क्या है लाहौर शहर के मौसम के मीडिया वाले रिपोर्ट कर रहे हैं सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, बारिशें एक्टिवेट हो गई, बारिशें चल रही हैं, सिस्टम चलना शुरू हो गया, सब कुछ फ्रीज हो गया था। अब की बात नहीं है, पिछले साल जून जुलाई से देख लो, पिछले साल जून जुलाई से 2025 से देख लो सिस्टम के अंदर कैसे कंट्रोल चल रहा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और लेजंड के है साथ आंधी तूफानों के लश्कर, बारिश, बूंदाबांदियाँ, हवाएं, बिजलियाँ कड़कना। कैसे, क्यों, वाई, इतने लॉन्ग टर्म पर। थैंक यू सो मच या अल्लाह। हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गई बेटा, हिस्ट्री अब नहीं बदल सकते तुम लोग, तुम कुछ भी कर लो इसको नहीं बदल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्यों नहीं बूंदाबांदी आई? अभी क्यों बूंदाबांदी नहीं बरस रही? इतनी देर से मैं बात करता रहा हूँ। जब अल्लाह चाहता है तो बूंदाबांदी बरसाना शुरू कर देता है मेरे ऊपर, नहीं चाहता तो नहीं बरसता। अल्लाह चाहता है तो सूरज को जाहिर कर देता है, अगर नहीं चाहता तो सूरज जाहिर नहीं होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेचर के बादलों के सिस्टम पर। और जो तुम कहते हो ना खुद ब खुद नहीं होता, एक बादल हट नहीं सकता सूरज के सामने से अल्लाह के हुक्म के बगैर। तो तुम्हारे बकौल ये जो है ये ऐसे ही फजूल चल रहा है सब, इसे कोई गॉड नहीं चला रहा, बस ये खुद ही आते हैं खुद ही जाते हैं। ये सारी थ्योरी ज़मीन पे मार दी गई है, बस कर दी गई है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है अभी के लिए। साइंस के बादशाह सीरीज़ के अंदर ये वीडियो आएगी, और बहुत है उन बच्चों के लिए जो साइंस पढ़ते हैं फिर साइंस के नाम पे गुमराह होते हैं, अपने प्रोफेसरों के हाथों, अपने साइंसदानों के हाथों, अपने मजहबी रूहानी जादूगरी पेशवाओं के हाथों, और जो उनको ये कहते हैं कि बेटा राम की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, हनुमान, ज़्यूस, थोर की पूजा करो, यावे की पूजा करो। घंटा क्या बनाया है यावे ने, क्या बनाया है विष्णु ने, क्या बनाया है हनुमान ने? आ जाए फिर वो मेरे सामने, तुम आ जाओ लेकर। तो अब तुम आओ ना मुकाबले, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ तो इस्लाम के मुकाबले पे सारे काफिरों को, सारे मुनाफिकों को, सारे मुर्तिदों को, मुशरिकों को, मुरीदीन का, आओ मुकाबला कर लो लेजेंड का। नहीं कर सकते, तुम्हारी माएँ मर जाएंगी बच्चे पैदा कर करके, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगी जो मेरा मुकाबला करके मुझे शिकस्त दे इस्लाम की सच्चाई के ख़िलाफ़ आकर। मैंने इस्लाम की सच्चाई के लिए काम किया और अल्लाह की मदद आसमानों से आती है तो है ना। तुम्हारे झूठे खुदाओं का ना वजूद है, ना वो ऐसा कर सकते हैं, ना तुम्हारे पुजारी कभी खड़े होंगे। तो मैं नाकाबिल शिकस्त हूँ हमेशा के लिए, फॉर एवर। खामोशी का भी एक अलग ही मज़ा है। इट्स अ कूल एनवायरनमेंट। वाह भाई वाह। चलो, मैं देख रहा था कोई पानी वानी है तो दिखाओ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी है नहीं। एक डाउट था वो चेक कर रहा था। खैर, तो भाई अगर तुम्हें समझ में आता है
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی بند کر دو. 10 منٹ ہو چکے ہیں. اسلام کے خلاف کام کرنا بند کر دو. اسلام پہ سوالات اٹھانے سیکھنے کے لیے تو سوال کرو, علماء سے کرو, ریسرچ کرو, جو کرنا ہے کرو, لیکن اسلام مٹانے کے لیے نہیں. قرآن سے سوال کرنے, قرآن پہ سیکھنے کے لیے کرو, لیکن اس اعتراض پہ نہیں اللہ نے یہاں پہ یہ کیوں بولا 6 دن میں, وہاں پہ یہ بولا اس لیے قرآن غلط ہے, وہاں پہ اللہ نے یوں بات کی ہے, سورج غروب ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ڈوب رہا ہے تو یہ اس لیے یہ بات غلط ہے. نہیں, جس نے آسمان و زمین بنایا ہے, جس نے سورج بنایا ہے, وہ جو بات کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. یہ تمہاری کھوپڑیوں کا فالٹ ہے, یہ تمہارے برین کا فالٹ ہے, یہ تمہاری لیک آف نالج ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں. تو عربی بھی سیکھو اور غرور بھی ختم کرو, عاجزی سیکھو اور اسٹوڈنٹ مائنڈ سیٹ لاؤ, اور پھر ٹیچرز تلاش کرو اور ان سے سیکھو. جس ٹیچر کے ذریعے زیادہ بہتر کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے پھر اللہ کا شکر ادا کرو. کوئی ٹیچر خدا نہیں ہے, میں بھی خدا نہیں ہوں. کوئی ٹیچر, کوئی روحانی, کوئی مذہبی پیشوا, کوئی عالم دین, کوئی خدا نہیں ہے. سب کے پاس اپنے اپنے لیول کے علم ہیں, ان کے پاس جاؤ, علم حاصل کرو, سیکھو. ہمارے اکابرین پہلے کے لوگ سیکھا کرتے تھے استادوں سے, نہیں سمجھ میں آتا تھا دوسرے استاد کے پاس, دوسرے سے نہیں تو تیسرے استاد کے پاس, جب تک ان کو وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. آگے سمجھ میں یہ چیز ہونی چاہیے مائنڈ سیٹ میں, نہ کہ یہ ایک آیت پڑھی سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن جھوٹا ہے, ایک حدیث پڑھ لی سمجھ میں نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا. حدیث میں تو پھر بھی ضعیف اور ان کا مسئلہ ہے, قرآن میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بات ہی ختم کر دی اللہ نے. تو جاؤ سیکھو, کفر سے نکلو, اندھیری اور تاریکی سے باہر آ جاؤ. اور اگر نہیں آنا چاہو تو پھر وہ بات کلیئر ہے, بتا دیتا ہوں. اسلام کے علاوہ جو مرضی دین اختیار کر لو, جو مرضی لائف اسٹائل لے لو, مرو گے سیدھے جہنم کے اندر, بغیر ٹکٹ کے ویزا لگے گا جہنم میں. اور یہ نہ سمجھنا, یہ جو تمہیں معاشرے کے 2 نمبر جاہل گواروں نے سکھایا ہوا ہے نا کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے, وہ تو کافروں کو بھی جنت میں ڈال دے گا کیونکہ ان کے اعمال بڑے نیک ہیں, ایسا کوئی اصول اللہ نے نہیں بنایا. وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پہلی بات یہ کہ اللہ سے جنت کیوں چاہیے, تم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو, تو تمہیں جنتیں چاہیے تو جاؤ نا رام کرشنا سے مانگو نا جنت. اللہ کی جنت تمہیں کیوں چاہیے؟ یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے. یعنی اللہ کا انکار بھی کرو, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں بھی دو, اسلام مٹانے کی کوشش بھی کرو, قرآن کو جھوٹا بھی ثابت کرو, اور پوری زندگی گزار کے تمہارے اندر امید یہ ہو کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے, ہمیں جنت میں ڈال دے گا. گھنٹہ تمہیں اٹھا کے جہنم کی بدترین سزائیں دے گا وہ. یہ ہے حقیقت. تو دھوکے میں مت آنا, 2 نمبر مولویوں کے دھوکے میں. کوئی بھی کافر جتنا مرضی نیک عمل کر لے جائے گا جہنم میں, اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ بات دماغ میں رکھ لو, بغیر اسلام کے جنت نہیں ملنی. جنت صرف نیک مسلمانوں کے لیے, برے مسلمان بھی جہنم میں ہی جائیں گے. کب تک جائیں گے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, وہ اللہ جانتا ہے, ختم بات. لیکن جنت میں صرف نیک مسلمان جائیں گے, اور وہ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے. یہ نہیں کہ صرف نیک تھا تو وہ سمجھے میں تو اب جنت میں پکا جاؤں گا. بیٹا بھی تو صبر کر, تیرے نیکی کے ساتھ دنیا میں گناہ بھی تو بہت ہوئے ہیں, حساب کتاب بھی تو ہے. اگر اللہ نے پکڑ لیا تو, اور نیکیاں دوسرے کو دے دی تو, جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھی تو ختم اس کی نیکیاں, برباد ہو جائیں گی. تو نیک مسلمان جنت میں جائیں گے, لیکن وہ بھی اللہ کے فضل سے اور رحمت سے ہی جائیں گے. خود کے پاپڑ کسی کا نہیں ہے کہ اللہ کی قیمتی ترین جنت ایسے ہی مل جائے, مجھے بھی نہیں. آئی سمجھ, یہ ہے دین اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ, حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا تھا نا کہ اپنی قیامت کے دن وہ بھی کام نہیں آ سکیں گے اس حوالے سے, اگر اللہ آ جائے سامنے پکڑ کر. نوح علیہ السلام کا بیٹا جنت میں نہیں گیا, جہنم میں گیا. 950 سال تبلیغ کرنے والے نبی کا بیٹا جہنم میں چلا گیا. آ گئی سمجھ میں, معمولی بات نہیں ہے. 950 سال کی محنت اور اس نبی کا بیٹا آنکھوں کے سامنے مر کے جہنم میں چلا جائے. تمہیں لگتا مذاق تماشا, اللہ کے دین کو مذاق سمجھتے ہو, اللہ کے ایٹیٹیوڈ کو مذاق سمجھ رہے ہو, اللہ کے غصے کو تم ہلکا لے رہے ہو. وہ اللہ ہے. رشتہ داریاں کام نہیں آتی اس کے سامنے. کوئی نبی کا بیٹا بھی ہو نا, اس بات پہ بچے گا نہیں اللہ سے. نبی کی بیوی بھی ہوگی تو اللہ سے نہیں بچ سکتی. لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی ہے. آ گیا سمجھ میں. باپ ہونا بھی نہیں بچاتا کسی کا کہ میں نبی کا باپ ہوں تو بچ جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر ہی کہلاتا نا, کیا ہے جہنم میں. چچا ہونا بھی نہیں بچاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت ابو طالب جہنم میں. ان کو بھی ایگو تھی, اسلام قبول نہیں کرنا, یہ باپ داداؤں کا دین چاہیے تھا. سپورٹ پوری کی بھتیجے کی, پر اسلام نہیں قبول کیا. تو یہ ایگو شیگو کام نہیں آتے, ایگو شیگو کام نہیں آتے, انا کام نہیں آتی, رشتہ داریاں کام نہیں آتی.
صرف ایک چیز کام آتی ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے بندہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے, میرے دین میں ہے یا نہیں ہے, اسلام قبول کرا یا نہیں کیا. نبیوں کو ایسے تو نہیں بھیجا اس نے, نبیوں نے ایسے تھوڑی لوگوں سے گالیاں کھائیں, شہید ہو گئے, قتل ہو گئے, تھپڑ کھائے, گھونسے کھائے, مجنوں کہلائے, پاگل کہلائے, پتہ نہیں کیا کیا کہلائے اس معاشرے کے سامنے, پر وہ کام کرتے رہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے, خدا نہیں ہے, نہ کوئی انسان اس بات کے لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. فرعون و ہارون و حران جو بھی ہے, چاہے 21ویں صدی کے اندر یہ جتنے بڑے بیٹھے ہیں نا, پرائم منسٹر بنے ہوئے, پریزیڈنٹ بنے ہوئے, اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں, جو فرعون کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں, ان کی باتیں کر رہا ہوں. وہ پریزیڈنٹ, وہ آفیسرز, وہ فلانا, وہ ڈھماکہ, وہ ادارے کا سربراہ, گھر کا سربراہ, جو اپنے اپنے لیول پہ جہاں خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ہے وہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. یہ بغیرت, یہ شیطان کے کتے ہیں, یہ اللہ کے مقابلے میں خود کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی بات سے اختلاف نہ کر سکو, ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکو, ان کے ادارے پہ انگلی نہ اٹھا سکو. یہ ہیں ان لوگوں کے تیور, اپنے آپ کو اپنے اپنے منی گاڈز بنا کے بیٹھے ہوئے خود کو. ان کی تو ڈیش 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 ہو جائے گی, تمہیں اندازہ نہیں ہے. خیر, بہت دیر سے بات کر لی میں نے, میرا کہہ کے میں ہلکا ہو گیا الحمدللہ. اور جتنی دیر میں نے بات کی اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کیا ہوئی ہے تبدیلی. سین نوٹ کرو, سین کی دھار نوٹ کرو. ویسے ایک بات ہے کہ پانی تو اتنا برسا تھا کہ ابھی تک پانی کے آثار ہے, مطلب یہ کہ میرے آنے سے کچھ دیر پہلے تک تو پانی برسا ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا. تو یہ ادھر کیا ہو رہا ہے, کیا سورج نکل رہا ہے, بادل پھٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں. ایک بات کر رہا ہوں میں, میرا لیکچر ہو گیا نا, پانی نہیں آ رہا نا, یہ بھی سمجھنے کے لیے تو ایک چیز ہے, اگر کوئی سمجھنا چاہے. میرا کیا کہنا ہے, جب اتنی دیر میں نے باتیں کی ہیں تو تھوڑی دیر یہیں پہ رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا خاموشی اختیار کرتا ہوں, دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, چلو یہ بھی کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر میں یہاں پہ ذرا کیمرہ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں, کچھ دیر زیادہ نہیں, ہم کچھ دیر دیکھتے ہیں کہ یونیورس میں کیا فرق پڑتا ہے. اوکے, جہاں تک میرا گمان ہے وہیں پہ سورج ہے. چلو ابھی اتنی زیادہ پھر ویڈیو بڑی ہو جائے گی, اتنا فی الحال کافی. ضرورت پڑی تو دکھا دوں گا اور کیا ہوتا ہے. فی الحال یہ ہے کہ مجھے تبدیلی تو دکھ رہی ہے, تبدیلی ایسی لگ رہی ہے شاید یہ ختم ہو رہا ہے, یہ جا رہا ہے. اینی وے آئی ڈونٹ نو, لیکن صبح سے تو اب تک ہے. اچھا, صبح میں آیا تب بھی تھا, میرے اوپر بوندیں بھی برسی, پھر رک گئی, میں چلا گیا. اس کے بعد سسٹم ایکٹیویٹ ہوا, سب کچھ ہوا, پانی برستا رہا, شام تک ہوا, میرے آنے سے پہلے تک ہوا, اور اب میں آ گیا ہوں تو یہ تھما ہوا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, میں آ گیا ہوں اور یہ تھم گیا ہے, رک گیا ہے, اسٹاپ ہو گیا ہے, فریز ہو گیا ہے. کیوں؟ پوائنٹ تو سوچنے کا. یہ پوائنٹ تو میں نے بھی غور نہیں کیا کہ ابھی کیوں رکا ہوا. یہ بادل تو موجود ہے میرے سر کے اوپر, پانی کیوں نہیں برسا رہے. یہ تو معمولی بات نہیں, صبح سے سسٹم چل رہا اور میرے آنے کے بعد ایک دم رک گیا. ادھر دھوپ والی چیز تھوڑی سی ویسی ہو گئی ہے, یہاں پہ بادل تھوڑے سے مطلب الگ الگ سائنس ٹائپ کے چل رہے ہیں. خیر اینی وے, اٹس اوکے. میں جتنی مرضی, میں کہہ رہا ہوں نا, میں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, لیکن تم لوگ اتنی دیر سننا برداشت نہیں کر سکو گے. تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یا اللہ اتنی دیر کافی ہے, 20 منٹ پورے کر لیتا ہوں. 20 منٹ کرتے ہیں یار, ویسے بھی ڈویل کیمرے پہ 10 منٹ باتیں کرتا تھا. اس کا تو مجھے سائز بھی ریڈیوس کرنا پڑے گا ویڈیو کا. ایڈٹ نہیں, ریڈیوس. ایڈٹ تو ہاں, ایڈٹ بھی کرنا پڑے گا, میڈیا کی ایویڈنس بھی تو لگانا ہے مجھے بھی. میڈیا والوں نے جو بات کہی ہے, چلو کافی ہے اس پہ, وہ لگا کے ہو جائے گا انشاءاللہ, کافی ہے. چلو ابے 19 تو ہوئے گئے, 20 بھی پورا کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا راؤنڈ فگر اچھی لگتی ہے مجھے. پتوں والی جو جگہ ہے, جتنی دیر میں آخر میں وہ بھی دکھا دیں کہ پھولوں کی جگہ دیکھو کہ پھول اللہ نے بنا کے کیسے مٹائے ہوئے, اور دوسرے درخت پہ پھول بھی بنا کے رکھے ہوئے. جو اللہ کے نام کا درخت کے پھول دیکھو ذرا کیسے مٹائے ہوئے. اور یہاں پر دیکھو ابھی کتنا فرق آ گیا, دکھ رہا ہے فرق. لیکن دوسری جگہ پہ دیکھو کتنے پھول ہیں ابھی بھی, دکھ رہا ہے. جدھر چائے باقی رکھتا ہے اس کی برابر والے میں دیکھو فرق, اور اس کے دوسری والی سائڈ کی دیکھو اس میں بھی فرق ہے, کتنی کمی آ گئی ہے. لیکن اس والے میں دیکھو کتنی بھرے ہوئے. کنٹرول دیکھ رہے ہو اللہ کا, جس درخت پہ چائے پھولوں کو بنا کے رکھتا ہے اور جس درخت پر چائے پھولوں کو مٹا دیتا ہے.
کہ وہ اللہ ہے جو چاہے کرتا.